بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، اما بعد۔ درس ہدایت الناب نمبر 41 کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ بھی گزشتہ سے ویوستہ ہے۔ مین ٹاپک ہمارا الاسم المبنی، اور اس کی جو 8 قسمیں ہیں اس میں سے آج الظروف پڑھیں گے۔ تو ہمارا حسبی دستور آپ پہلے عبارت پڑھیں گے فصل، تو اس میں آپ ھذا فصل نکال لیں اور بیان بھی نکال لیں۔ فی بیان الظروف، الظروف المبنیۃ، الظروف المبنیۃ مرکب توصیفی، مبنی ظروف، یعنی یہ جو ہے مبنی ظروف کے بیان میں ہے فصل، اور وہ جو مبنی ظروف ہے اعلی اقسام، تو اب جمع کہہ دیا نا اعلی اقسام، اور اقسام نکرہ ہے، تو کیا کہیں گے؟ اس کا معنی کریں گے چند قسموں پر ہے، وہ چند قسموں پر ہے۔ منہا، ان میں سے، وہ جو قسمیں ہیں ظروف کی ان میں سے پہلی قسم جو ہے، اب منہا تو لفظی معنی تو ہے نا ان میں سے، لیکن آپ یہاں منہا سے پہلی قسم مراد لے لیں گے۔ منہا ما قطع عن الاضافۃ بان، حذف المضاف الیہ کا قبل، ویسے تو کاف تشبیہ اور یہ شرح متعامل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ یہ تو حروف جارہ میں سے ہے، لیکن یہاں قبلو کو پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ قبلو کو بطور ظرف، بطور مبنی بتانا ہے۔ وبعد، وفوق، وتحت، تو یہ 4 وہ ہیں کہ جو اضافت سے مقطوع ہیں، اضافت سے قطع ہے، یعنی کس انداز سے قطع ہے؟ بِأَنْ حُذِفَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ، کہ ان کا جو مضاف الیہ ہے وہ بالکل حذف کر دیا جائے، اور یہ عموماً 4 ہے، قبل، بعد، فوق اور تحت، تو یہ اسی انداز میں یہ ہوتی ہیں۔ قال اللہ تعالی للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے للہ الامر، امر اللہ ہی کے لیے ہے، من قبل پہلے سے، اور من بعد بعد میں۔ تو اب من حرف جارہ ہے نا، واو تاؤ کاف اللام واو منذ مصطلح رب حاشا من، تو اس میں من آ گیا ان 17 میں، لیکن یہاں من قبل نہیں کہہ رہے، من بعد نہیں کہہ رہے، کیونکہ یہ دونوں بطور مبنی استعمال ہوئے ہیں، تو من قبل اور من بعد ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید میں اصل میں کیا ہے؟ اے من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، تو یہاں دونوں جگہ کل شیء مضاف الیہ تھا، وہ مضاف الیہ اور مل کے دونوں پھر مضاف الیہ، پورا مرکب اضافی مل کے ان کا مضاف الیہ بنا، وہ یہاں معذوف ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ھذا اذا کان المحذوف منویا للمتکلم، یہ تب ہوتا ہے، یعنی یہ چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے، یہ تب ہوتا ہے کہ جب معذوف متکلم کے لیے منوی ہو، اگر وہ منوی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وَإِلَّا لَكَانَتْ مُعْرَبَةً، پھر یہ معرب ہوں گے، پھر جب یہ معرب ہوں گے تو پھر من کی وجہ سے من قبل اور من بعد یہ بنیں گے۔ وَعَلَى هَذَا قُرِئَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلٍ وَمِن بَعْدٍ، اسی وجہ سے ایک قرأت میں للہ الامر من قبل ومن بعد کو من قبل ومن بعد پڑھا گیا ہے معرب بنا کر،
ان ظروف کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ یہ جو چار ہیں، قبل و بعد و فوق و تحت و، قبل و پہلے، بعد و بعد، فوق و اوپر، تحت و نیچے. وَتُسَمَّى الْغَایَاتِ، ان ظروف کا نام غایات رکھا جاتا ہے. اب اس میں دیکھا کہ مثال کے طور پر کہ کچھ ظروف تو ایسے ہیں کہ وہ لازم الاضافت ہے، کہ ان کے لیے ان کا مضاف الیہ ہونا ضروری ہے. اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ مضاف الیہ مذکور ہے عبارت میں یا معذوف ہے. تو یہاں تو معذوف ہے نا، تو تب ہم نے من قبلو اور من بعدو پڑھا. تو اگر مذکور ہو تو پھر کیا ہوگا ظاہری طور پر؟ تو پھر وہ ظروف مورب ہوگی. اور اگر معذوف ہو تو وہ منوی ہوگا، یا منوی کے مقابلے میں نسیہ منسیہ آتا ہے. تو پھر اگر نسیہ منسیہ ہو تو وہ ضرور مورب ہوگی. ہاں، اور اگر مضاف الیہ معذوف منوی، کیا مطلب؟ یعنی مضاف الیہ کے حذف کے ساتھ متکلم کی اس میں نیت جو ہے وہ ہو ظروف کے مبنی ہونے کے لیے، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر ان کے مبنی ہونے کے لیے اس نیت کا خیال رکھا جائے گا. کیا ہوگا؟ کیونکہ اس تقدیر میں مضاف الیہ کی طرف محتاج ہونے میں کیا آئے گی؟ حرف کی مشابہت آئے گی. تو اب جب حرف کی مشابہت آئے گی تو حرف کو تو بنا لازم ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبنی اصل میں حروف جو ہے وہ مبنی اصل میں شامل ہے. اب پہلی صورت کیا ہے کہ مضاف الیہ جبکہ مذکور ہو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ مضاف الیہ جبکہ نسیہ منسیہ ہو. تو اس شکل میں یہ مورب ہو جائیں گے. یہ پہلا نقطہ ہو گیا. آخر میں یہ جو کہا وَتُسَمَّى الْغَایَاتِ، اور ان کا نام غایات رکھا جاتا ہے، یعنی جو اضافت سے قطع کیے گئے ہیں، جیسے قبلو ہے، بعدو ہے، فوق و تحت مضاف الیہ ان کا نہیں ہوتا، تو اضافت سے قطع ہونے کی وجہ سے ان کو غایات کہا جاتا ہے. غایات جمع ہے غایتن کی، اور غایتن کہتے ہیں کسی چیز کی انتہا کو، اینڈ کو. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ مضاف الیہ کے حذف بلا عوض کے بعد بولنے میں یہ بالکل وہاں انتہا ہو جاتی ہے، تو انتہا کا دوسرا نام، دوسرا لفظ غایت ہے. تو اس لیے پھر ان کو غایات کہہ دیا جاتا ہے. ہاں، اگر مضاف الیہ موجود ہو اور اس کو حذف کیا جائے پھر تنوین آ جاتی ہے. اب ہم کلن پڑھتے ہیں، کلن، کلن، اور ہینن، ہینن. باقی کچھ تفصیل جو ہے وہ آگے آ جائے گی. اگلی بار پڑھتے ہیں. یہ پہلی قسم مکمل ہو گئی غایات والی. تو غایات میں شامل ہے جی قبل و بعد و فوق و تحت، اور ان کی تفصیل ہم نے پڑھ لی. وَمِنْهَا حَيْثُ، اب اور ان میں سے دوسرا کیا ہے جی؟ ان ظروف میں سے حیثو ہے. اچھا، اس میں تھوڑی سی تشبیہ کا عنصر بھی موجود ہے. حیث بنیت تشبیہا لہا بالغایات. ہاں، یہ جو حیثو ہے اس میں غایات کے ساتھ، جو اوپر چار ظروف گزری ہیں وہ غایات، ان کے ساتھ تشبیہ ہونے کی بنسبت کیا ہوتا ہے؟ لملازمتها الاضافۃ الی الجملۃ فی الاکثر. تو پھر زیادہ تر اکثر کیا ہوتا ہے؟ اضافت کو جملہ کی طرف لازم ہونے کی، ہاں، یعنی جیسے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ قال اللہ تعالی
سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب ان کو داخل کر دیں گے، من حیث ایسی جگہ، لا یعلمون جس جگہ کا وہ پہلے جانتے ہی نہیں تھے، ہم ایسی جگہ انہیں داخل کر دیں گے. تو ادھر حیث استعمال ہوا ہے، من حیث. وقد یضاف الی المفرد، اور وہ کبھی مفرد کی طرح مضاف ہوتا ہے، یہ حیث جو ہے. کقول الشاعر، یہ شعر نمبر 2 ہے، شعر نمبر 3 ہے، جتنے بھی شعر آئے ہیں ہدایت النام، شعر نمبر 3 ہے غالباً. اما ترى حیث سہیل طالعا. ہاں اب یہ مصرع آ گیا اس کا. یہ شاعر جو ہے یعنی آپ نہیں دیکھتے حیث سہیل طالعا، اس جگہ کو جہاں سے سہیل طلوع ہوتا ہے. سہیل ایک ستارہ ہے، سہیل یہ اس میں تصغیر کے طور پر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کا نام ہے. سہل کا تصغیر، اس میں تصغیر سہیل بنتا ہے، یہاں ستارہ کا نام ہے. کیا ہے؟ طالعن، طالعن حال بن رہا ہے نا، حال یہ ہے کہ وہ طلوع ہونے والا ہے. کیا تم سہیل کو نہیں دیکھتے؟ یعنی سہیل کی جگہ کو اس وقت اس حال میں کہ طالعن وہ نکلنے والا ہے. یعنی سہیل کا مکان کا کیا مطلب ہوگا؟ سہیل کا مکان یعنی سہیل کی جگہ جہاں سے وہ طلوع ہو رہا ہے. تو یہاں حیثو کا معنی کیا کریں گے؟ حیثو کا معنی مکان کریں گے یہاں، کیونکہ ظرف زمان ظرف مکان، یہاں ظرف مکان بنے گی حیثو، کہ وہ جگہ جہاں سے سہیل ستارہ طلوع ہوتا ہے. تو اب یہاں حیثو پڑھا جا رہا ہے، اے مکان سہیل، یعنی وہ جگہ جہاں سے سہیل ستارہ طلوع کرتا ہے. آگے فرماتے ہیں فحیث ھذا، تو یہ جو حیثو ہے بمعنی مکان، یہ مکان کے معنی میں ہے. یہاں اس کی شرط بھی ہے، اور شرط کیا ہے؟ وَشَرْطُهُ أَن يُضَافَ إِلَى الْجُمْلَةِ، شرط یعنی کہ کس کی شرط؟ اس کے مبنی ہونے کی شرط. تو آپ حیثو کا پورا نام ہی لے لیں. حیثو کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے، وہ ضمیر حیثو کی طرف جا رہی ہے نا، تو آپ یوں کہیں کہ حیثو کے مبنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو؟ مضاف ہو. اور مضاف کس طرف ہو؟ الی الجملۃ، جملہ کی طرف مضاف ہو. نحو جیسے اجلس حیث یجلس زید، بیٹھو وہاں بیٹھو جہاں کے زید بیٹھے، یعنی جہاں زید بیٹھے آپ وہاں بیٹھو، جس جگہ زید بیٹھے آپ وہاں بیٹھو. تو یہ اب دیکھو یجلس زید پورا جملہ ہے نا، تو حیث ادھر مضاف ہو رہا ہے، یجلس زید پورا جملہ فعلیہ بن کے مضاف الیہ بن رہا ہے حیث کا. تو اجلس پہلا جملہ تھا فعل امر، اس کے اندر فاعل ضمیر جو ہے، تو بیٹھو تم، یہ پہلا جملہ مکمل ہو گیا، جملہ انشائیہ فعلیہ بن کے انشائیہ. اور پھر حیث یجلس زید، جہاں زید بیٹھتا ہے، یعنی کہ جگہ مکان. اور مفرد کی طرف بھی خود اشارہ کر دیا پہلے ہی. آگے فرماتے ہیں ومنہا، اور تیسری قسم اذا، ان ظروف میں سے ایک اذا ہے، وہی للمستقبل، اور یہ جو ظروف مبنیہ ہیں ان میں سے جو اذا ظرف ہے وہ مستقبل کے لیے ہے. کب؟
وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَى الْمَاضِي صَارَ مُسْتَقْبِلًا، تو جب یہ ماضی پر داخل ہو تو ماضی کیا ہو جاتا ہے؟ ماضی مستقبل ہو جاتا ہے. نحو جیسے اذا جاء نصر اللہ، اب اذا کو ذرا ہٹا دیں تو جاء نصر اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ آئی اللہ کی مدد. جاء نصر اللہ کا معنی ماضی میں ہوگا آئی اللہ کی مدد. لیکن جب اذا داخل ہوگا تو پھر کیا معنی ہوگا؟ اذا جاء نصر اللہ، جب آئے، یعنی مستقبل میں جب آئے اللہ کی مدد. وفیہا معنی الشرط، اور اس اذا میں شرط کا معنی ہے. اگلی بات کرتے ہیں وَيَجُوزُ أَن تَقَعَ بَعْدَهَا الْجُمْلَةُ الْإِسْمِيَّةُ، اور جائز ہے کہ واقع ہو اس کے بعد جملہ اسمیہ، اور جائز ہے کہ واقع ہو اس کے بعد جملہ اسمیہ. نحو جیسے آتی کا، میں آؤں گا تمہارے پاس. اذا الشمس طالعۃ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اذا الشمس طالعۃ، آؤں گا میں تمہارے پاس جب سورج طلوع ہوگا، طلوع ہو چکا ہوگا. یا یوں کر لے، جب سورج طلوع کرے، جب آفتاب نکلے، میں آؤں گا تمہارے پاس جب آفتاب طلوع کرے. والمختار، اور مختار، مختار لکھا ہوا ہے کچھ اور لکھا ہوا ہے؟ ہاں، والمختار، اور پسندیدہ ہے. مختار کا یہاں معنی ہے اختیار کیا ہوا، یعنی پسند کیا ہوا. تو اختیار کے دو معنی ہیں، ایک انتخاب کرنا اور ایک پسند کرنا. اسی کا اسم مفعول کے طور پر مختار کا لفظ علم فقہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. ھذا مختار ابی حنیفہ، ھذا مختار صاحبی، کہ یہ پسندیدہ مذہب ہے ابو حنیفہ کا، یا یہ پسندیدہ مذہب ہے صاحبین کا، امام ابو یوسف کا، یا امام محمد کا، یا امام ظفر کا، یا امام شافعی کا. ہدایہ میں تو امام شافعی کے اعتراضات بتائے جاتے ہیں نا، آپ جو ہدایہ پڑھ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے. امام شافعی کے اعتراضات بھی بتائے جاتے ہیں، باقی ائمہ کے بھی، اور پھر ادھر سے فقہ حنفی کے مطابق ان کا جواب بھی دیا جاتا ہے. تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ امام شافعی جو ہے نا خواہ مخواہ کی ضد لگا رہے ہیں. تو امام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے، یہاں سے فقہ حنفی کی برتری کا بھی اندازہ ہوتا ہے. تو ہاں مختار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو وہی ادھر آ گیا. والمختار ہو، اور پسندیدہ یہ ہے کہ الفعلیت ہو. ہاں، ویسے تو کیا ہے کہ اس کے بعد جملہ اسمیہ واقع ہو، لیکن اب آگے کہہ رہے ہیں کہ پسندیدہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ ہو. مثال اس کی کیا ہے؟ نحو آتی کا اذا طلعت الشمس، آؤں گا میں تمہارے پاس جب سورج طلوع ہو جائے، آفتاب نکلے. اگلی بات وقت تکون، یہ جو اذا ہے نا، اذا جو ہے اس کو ایک کلمہ کے طور پر لیا جا رہا ہے نا، تو ایک حرف کے طور پر بھی لیا جائے یا کلمہ کے طور پر بھی لیا جائے تو پھر یہ مؤنث بنے گا، تو اس لیے پھر تکون آ گیا. وقت تکون للمفاجات، ہاں مفاجات کا مطلب ہوتا ہے اچانک، سڈن چیز کو. تو کبھی کبھی یہ معنی کر لیں کہ مفاجات کے لیے ہوتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت فمختار فیختار ہے نا، ہاں فیختار بعد حال مبتدا، تو اس کے بعد پھر جب یہ مفاجات کے لیے آئے تو پھر اس کے بعد مبتدا کو پسند کیا جاتا ہے. اس کے بعد مبتدا کا ہونا پسند کیا جاتا ہے. مثال کیا ہے؟ نحو، مثال اس کی یہ ہے خرجت
فَإِذَا آگے کیا ہے؟ با کے ساتھ ہے نا، یہاں میم کے ساتھ لکھا ہوا ہے، با کے ساتھ ہونا چاہیے. سب کتابوں میں با کے ساتھ ہے نا، ہاں با ہی ہونا چاہیے. السبع کا مطلب سات بھی ہے، اور السبع درندہ کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں درندہ مراد ہے. خرجت فإذا السبع واقف، میں نکلا یا میں نکلی یا میں نکلا تو اچانک کیا تھا؟ ایک درندہ کھڑا تھا. جیسے کہ آج کل تو ابھی کل کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ پنڈی میں جو صدر اور اس طرف کے جو علاقے ہیں اور چکلالا اور فوجی ایریے بھی ہے، وہاں عشاء سے پہلے یعنی ابھی جسٹ ابھی مغرب ہوئی تو وہاں یہ جو ہے نا یہ خبیث جانور جو ہے وہاں پہنچا ہوا تھا. تو یعنی سڑک پہ گاڑیاں بھی جاتی تھیں اور یہ پہنچا ہوا تھا، اور وہاں ویڈیو میں نظر آ رہے تھے. تو اتنا یعنی کہ ان کو کوئی پتہ نہیں خاص طریقے سے پھیلایا جا رہی ہے. اٹک میں تو چلو کالے چٹک کی وجہ سے ہے، اور یہاں نیچے بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں یہ جیسے جیسے نیچے جاؤ منڈی کی طرف. لیکن وہاں اب پنڈی شہر کی میں نے آپ کو بات بتا دی ہے صدر کی، کہ وہاں بھی یہ پہنچا ہوا ہے یہ گندا جانور. تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قریب قریب اس کو پالا جا رہا ہے اور اس کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے. استغفر اللہ، یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو جب میں باہر نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا. تو یہ اذا، اب اچانک معنی ہم نے کہاں سے نکالا؟ اس اذا سے نکالا کہ یہ اذا مفاجات کے لیے، مفاجات بولو سڈنلی اچانک میں نے دیکھا، تو وہ یہ معنی ہو گیا. آگے چلتے ہیں جی. وَمِنْهَا إِذْ، اور ان ظروف میں سے ایک از ہے. وَهِيَ لِلْمَاضِي، اور اس کا استعمال ماضی کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ ماضی کے ساتھ ماضی کے لیے ہے. وَتَقَعُ بَعْدَهَا الْجُمْلَتَانِ الْاسْمِيَّةُ وَالْفِعْلِيَّةُ، اس کے بعد واقع ہوتے ہیں دو جملے، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ. یعنی واقع ہوتے ہیں اس کے بعد دو جملے. دو جملے کا یہاں کیا مطلب ہے؟ یعنی دونوں قسم کے، اسمیہ بھی اور فعلیہ بھی. نحو، مثال اس کی یہ ہے، جئتک اذ طلعت الشمس واذ الشمس طالعۃ. تو کیا ہوگا؟ آیا میں تیرے پاس جس وقت کے اذ طلعت الشمس، آفتاب نکلا، یا واذ الشمس طالعۃ، یا جس وقت کے آفتاب نکلنے والا ہے. طالعۃ اسم فاعل ہے نا، تو پھر اسم فاعل کا معنی ہم ترجمہ کر لیں گے. جبکہ سورج نکلنے والا ہے، ماضی قریب ہو گیا نا، جب نکلنے والا ہے کہہ دیا تو وہ ماضی قریب کا معنی اس میں آ گیا. از اور اذا سے ہم فارغ ہو گئے. تو یہ بھی جملہ کی طرف مضاف ہو رہا، چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو. آگے جی، آگے آپ کی کتاب میں کیا ہے؟ وَمِنْهَا أَيْنَ، یا اس سے پہلے وَمِنْهَا أَيْنَ وَأَنَّا، اور ان ظروف میں سے ایک اور اینا ہے اور انا ہے. آگے کیا ہے؟ ان دونوں کے لیے کیا شرط ہے؟ للمکان، یہ دونوں مکان کے لیے، جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. بمعنی الاستفہام، استفہام کے معنی میں. یہ دو ظروف جو ہیں اینا اور انا، یہ ایک تو جگہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ استفہام کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. نحو، مثال اس کی
این تمشی، تم کہاں چل رہے ہو یا کہاں جا رہے ہو. وَأَنَّا تَقُودُ، تم کہاں بیٹھو گے. تو یہ یا کہاں بیٹھے ہو یا کہاں بیٹھو گے، تو دونوں جو ہے نا جگہ، دونوں سے مراد جگہ ہے اور استفہام بھی ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے وہ بِمَعنَ الشَّرْطِ، اور شرط کے معنی میں بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے. نحو، مثال اس کی، این تجلسو اجلسو، ہاں جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا، یعنی جہاں آپ بیٹھو گے میں بیٹھوں گا، یعنی آپ بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا. ایک قسم کی شرط بھی ہے اس میں، اس شرط کا اظہار کرنا ضروری ہے. آگے جی دوسری مثال انا کی، وہ انا تقوم، اقوم قام یقوموں سے، اور جہاں آپ کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا. کیا مطلب؟ جہاں آپ کھڑے ہوں گے، آپ کھڑے ہوں گے جہاں، تو پھر میں کھڑا ہوں گا. مطلب شرط کا معنی بھی ہے اور جگہ کا بھی ایک ہے. آگے فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَتَا، اور ان ظروف میں سے ایک ہے متا. لِلزَّمَانِ، یہ زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ٹائم کے لیے، وقت کے لیے. شرطن، یا تو یہ بطور شرط کے استعمال ہوتا ہے، یعنی شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، او استفہامن، یا پھر یہ استفہام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. نحو، مثال اس کی، متا تسم اسم، کیا معنی؟ یعنی جب آپ روزہ رکھیں گے تو میں روزہ رکھوں گا. اور دوسری مثال کیا ہے جی، وَمَتَا تُسَافِرْ اُسافر، اور جب آپ سفر کرو گے تو میں بھی سفر کروں گا. تو اس میں یہاں زمان کا بھی ہے اور شرط کا بھی ہے. آگے جی وَمِنْهَا کیفا، اور ان ظروف میں سے ایک کیفا ہے. للاستفہام، اور یہ استفہام یعنی سوال کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آتا ہے. حالن، حال پوچھنے کے لیے، صورت حال پوچھنے کے لیے، کیفیت پوچھنے کے لیے. حال سے مراد کیا ہے؟ صورت حال، کیفیت، چکونگی، ہاؤ، انگریزی میں ہاؤ کہیں گے. نحو، مثال اس کی، کیف انت، تو کیسا ہے. اے فی ای حال انت، یعنی تو کس حال میں ہے، یعنی تیری اس وقت کیفیت کیا ہے، حال کیا ہے. کیف انت کا یہ مطلب ہوگا، کیفیت پوچھی جائے گی، حال پوچھا جائے گا. وَمِنْهَا اَيَّانَ، اور ان ظروف میں سے ایک ایانہ ہے. للزمان، وہ بھی زمان کے لیے، وقت کے لیے. استفہاماً، اور وہ بھی سوالیہ انداز میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی ظرف. نحو، مثال اس کی، کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ ایان یوم الدین، ہاں یوم الدین مرکب اضافی، اور مراد الدین سے الحساب، تو حساب کا دن کب ہے، یعنی قیامت کا دن کب ہے. ایان یوم الدین. آگے جی وَمِنْهَا مُذْ وَمُنْذُ، بمعنى اول المدت ان صلح جوابا لمتا. اب ان ظروف میں سے دو اور ہیں، ایک ہے مز اور ایک ہے منزو. ایک مبنی بر سکون، ایک مبنی بر ضم.
یہ کیا ہے؟ یہ اول مدت جو ہوتا ہے نا، اول مدت وقت کی، اس کے معنی میں ہوتی ہیں۔ کب؟ جب متا کے جواب کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ مثال کیا ہوگی؟ نحو ما رأیتہ، نہیں دیکھا میں نے اس کو، مذ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے، او منذ یوم الجمعہ، یا جمعہ کے دن سے، مذ لگائیں یا منذ لگائیں۔ کب؟ فی جواب من قال متا ما رأیت زیدا، اگر کوئی پوچھے کہ تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا، متا ما رأیت زیدا، تو نے کب سے زید کو نہیں دیکھا، تو یہاں یہ جواب میں کہتا کہ ما رأیتہ مذ یا منذ یوم الجمعہ ہے، تو اب معنی کیا ہوگا؟ اے اول مدت انتقاء رؤیتی ایاہ یوم الجمعہ، کیا انداز ہے ان اساتذہ کا کہ اس کو دیکھنے کا جو انقطاع ہے، اس کی جو پہلی مدت ہے وہ جمعہ کا دن تھا، یعنی جمعہ کے دن، جمعہ کا دن کی وہ ابتدا ہے، ابتدا ہو رہی ہے جس دن اس کا دیکھنا منقطع ہو گیا، اس کے بعد میں نے پھر اس کو نہیں دیکھا۔ اے اول مدت انقطاع رؤیتی ایاہ۔ اچھا جی، آگے وہ بمانا جمیل مدت، اور جمیل مدت کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ صرف ہر وقت اول مدت ہی بتاتا رہے گا یہ، تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، یہ جمیل مدت کے لیے بھی آتا ہے۔ کب؟ ان صلح جوابا لکم، ہاں کہ یہ تب پوری مدت کے لیے آتا ہے، لکم نہیں لکم، کاف کے اوپر زبر، اگر آپ کا بھی کم لکھا ہوا ہے تو اس کو کم کر لیں، جوابا لکم، یہ اس وقت ہے کہ جب کم کا سوال ہو تو اس کے جواب میں اس کی صلاحیت موجود ہو، اس کے ساتھ جواب دینے کی، تو پھر جمیع مدت کے لیے استعمال ہوگا۔ نحو مثال اس کی ما رأیتہ مذ او منذ یومان، یا ایک دفعہ مذ پڑھ لیں، ایک دفعہ منذ پڑھ لیں۔ ما رأیتہ مذ یومان، دوسری دفعہ منذ کا استعمال کریں، ما رأیتہ منذ یومان، نہیں دیکھا میں نے اس کو 2 دنوں سے۔ مذ کا بھی معنی یہی ہوگا، منذ کا بھی معنی یہی ہوگا۔ کب؟ فی جواب، اس شخص کے جواب میں، فی جواب من، اس شخص کے جواب میں، قال جس نے کہا کم مدتاً ما رأیت زیداً، یعنی کتنی مدت ہوگی ہے کہ تو نے زید کو نہیں دیکھا، تو پھر یہ جواب دیا جائے گا ما رأیتہ مذ یومان، یا ما رأیتہ منذ یومان، اے جمیع مدت ما رأیتہ یومان، اسے نہ دیکھنے کی ساری مدت جو اس وقت تک ہو چکی ہے وہ 2 دن ہے۔ یہ دیکھو کیا عربی گرامر ہے اور کیا بلاغت کی، اور اب یہ بلاغت علم نحو کے اندر بلاغت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں یہ بات ختم ہو گئی۔ وَمِنْهَا لَدَا وَلَدُن، اور ان ظروف میں سے ایک لدا ہے اور ایک لدن ہے۔ بمعنی عند، دونوں کا معنی ہے عند، یعنی پاس۔ نحو مثال اس کی المال لدیک، مال تیرے پاس ہے۔ اچھا، اب فرق کیا ہے؟ تو فرق بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں والفرق بینہما، اور فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے ان عند لا یشترط فیہ الحضور، میرے حال میں حضور نہیں ہونا چاہیے، حضور ویشترط ذالک فی لدا ولدن، ہاں
کہ فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ بے شک یہ جو اندہ ہے، اندہ میں حضور کی شرط نہیں لگائی جاتی. ہاں، اندہ کا استعمال تو سادہ ہے، لیکن وَيَشْتَرِطُ ذَلِكَ فِي لَدَا وَلَدُن، لیکن لدا اور لدن میں شرط لگائی جاتی ہے. لہذا اندہ بغیر شرط کے ہے اور لدا اور لدن دونوں شرط کے ساتھ ہے. اچھا، کیا لدا اور لدن بس یہی لہجہ ہے، یہی ان کا ایکسنٹ ہے، یہی ان کا انداز ہے، یہی ان کی لغت ہے، یا کچھ اور بھی ہے؟ تو فرماتے ہیں وَجَاءَ فِيهِ لُغَاتٌ أُخَرُ، اس میں دوسری لغتیں بھی آئی ہیں، دوسرے ایکسنٹس اور لہجے بھی موجود ہیں. لغت کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ لہجہ، ایکسنٹ. اور وہ کون سے ہیں؟ لدنی ولدنی ولدن ولد 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 ولدو. ہاں، یہ سارے آئے ہیں. تو یہ جب جملے میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتا ہے. جب اس میں سمجھ میں نہ آ رہا ہو یا یہ کہنا ہو کہ کون سا استعمال کرو، اور خاص کر شاعری میں، اس وقت آپ قرآن کو دیکھیں کہ قرآن میں کون سا لہجہ آیا ہے، اس لہجے کو مان لیں، اس کو حتمی اور آخری لہجہ مان لیں. تھوڑا سا اب اور رہتا ہے. وَمِنْهَا قَطُّ، اور ان ظروف میں سے ایک قطو ہے. یہی ہے نا آگے للماضی، یہ بھی ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کون سے ماضی کے لیے؟ للماضی المنفی، ماضی منفی کے لیے. تو ظاہر ہے ماضی کو منفی بنانے کے لیے عموماً ما ہی لگتا ہے اس کے اوپر. نحو، مثال اس کی ما رأیتہ قط، نہیں دیکھا میں نے اس کو کبھی بھی. قطو کا معنی کیا کریں گے؟ کبھی بھی. میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا. تو یہ اس کا استعمال ہے. اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر کریں گے. وَمِنْهَا، اور ان ظروف میں سے عودو، ایک عودو ہے للمستقبل المنفی، اور وہ مستقبل منفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے مستقبل منفی مضارع میں لا لگا دیتے ہیں، ما بھی لگا دیتے ہیں، لیکن لا عموماً لگاتے ہیں. نحو، مثال اس کی لا اضربہ عودو. کیا ترجمہ ہوگا لا اضربہ عودو کا؟ یعنی میں اس کو کبھی نہیں ماروں گا. مستقبل کا معنی کرنا ہوگا. لا اضربہ عودو، میں اس کو کبھی بھی نہیں ماروں گا یا کبھی بھی نہیں ماروں گی. آگے ایک نکتہ بتا رہے ہیں. وَعْلَمْ، جان لو، أَنَّهُ إِذَا أُضِيفَ الظُّرُوفُ إِلَى الْجُمْلَةِ أَوْ إِلَى إِذْ جَازَ بِنَاؤُهَا عَلَى الْفَتْحِ. یہ ایک قانون بتا دیا کہ جان لو کہ جب اضافت کی جائے، یعنی ظروف کی اضافت جب کی جائے، کس طرف کی جائے؟ الی الجملۃ، جب جملہ کی طرف ظروف کی اضافت کی جائے یا از کی طرف اضافت کی جائے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جازا، جائز ہے، بناؤہا، اس کی بنا، یعنی اعراب کے اعتبار سے اس کی بنا کس پر؟ علی الفتح، فتح پر. تو اس وقت اس کی بنا فتح پر جائز ہے. بنا تو ہر جگہ ہوگی نا، اور ہیں جو مبنی. کقولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ فرمان ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یعنی یہ وہ دن ہے جو نفع دے گا سچوں کو. یعنی یہ دن سچوں کو نفع دے گا. کیا چیز سچوں کو نفع دے گی؟ صدقہم، ان کا سچ. یہ دن ہے جس دن نفع دے گا سچوں کو ان کا سچ. تو اب یوم جو ہے نا، یوم
بطور ظرف ہے، تو ادھر اضافت کی وجہ سے اس کو مفتوح پڑھا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال دی ہے، وَيَوْمَئِذٍ وَحِينَئِذٍ، وہ بھی اسی طرح، وَكَذَلِكَ مِثْلُ، اور اسی طرح مثلو، وغیرو، اور اسی طرح غیرو، تو وہ بھی اسی طرح ہے۔ ما وَأَن وَأَنَّ، تو یہ تین بتا دیے، ما اور ان اور انا کے ساتھ۔ تقولو، آپ کہو گے، ضربتہ، مارا میں نے اس کو، مثل ما ضرب زید، اس طرح جس طرح مارا زید نے، یعنی میں نے مارا اس کو زید کے مارنے کی طرح۔ وغیر ان ضرب زید، اور سوائے، غیر کا معنی سوائے کر لیں، اور سوائے اس کے کہ مارا زید نے، ہاں یعنی میں نے زید کی طرح ہی مارا ہے، تو یہ اس طرح استعمال ہوگا۔ آگے جی، وَمِنْهَا، اور ان ظروف میں سے، ام سے بالکسر، ایک ام سے ہے بالکسر، ام سے کہتے ہیں گزشتہ کال کو، آپ نے پڑھا ہوا، عند اہل الحجاز، اہل حجاز کے لہجے کے مطابق۔ اہل حجاز کون ہے؟ یہ مکہ والے، یہ مدینہ والے اور آس پاس کے جتنے علاقے ہیں، یہ آج کل جس کو ریاض اور یہ سارا علاقہ حجاز ہی تھا، تو یہاں جو ایکسنٹ ہے، جو لہجہ ہے، جو بولی ہے، اس کے مطابق ہم سے کہتے ہیں، یعنی سین کے نیچے زیر پڑتے ہیں، جس کا معنی ہے کل۔ آگے کیا ہے؟ آگے اس کی مثال کیا ہے؟ اچھا، اس کی مثال کوئی نہیں تھی۔ چلے کوئی نہیں، یعنی کہ کوئی کسی جگہ بھی آپ اپنی طرف سے مثال بنا دیں۔ میں نے اس کو کل دیکھا، رأیتہ امس، رأیتہ امس یا رأیتہا امس، میں نے اس کو کل دیکھا۔ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ ام سے جو ہے وہ مبنی برکسر ہے، ہاں یعنی ام سے ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے ظروف کا آج بیان پڑھ لیا ہے۔ اب خاتمہ جو ہے، خاتمے میں ان سے متعلق کچھ احکام ہیں جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہ جو اس سبق کا جو خلاصہ یہ ہے کہ مثالیں بھی آپ ساتھ سے یاد کر لیں، لیکن جو ظروف ہے نا، جتنی بھی آپ نے پڑھی ہیں، ان کے نام آپ نے بالکل زبانی یاد کر لیں، اور اگر کوئی سوال ہوا، کوئی وضاحت ہوئی، تو وہ آف دا ریکارڈ ہو جائے گی۔ اس پر ہدایت الناب کا آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔